ہمارے یہاں بمبئی کا اجتماع تھا، اور بمبئی کیا ہے بزرگوں، انسانوں کا سمندر ہے. وہاں تو آدمی کو سر کھجانے کی فرصت نہیں، مصروف ترین زندگی. آدمی ایسے استعمال ہوتا ہے وہاں بزرگوں، جیسے مشین استعمال. وہاں جھاڑو مارنے والے کو بھی کہو گے نا تھوڑا سا وقت، میں بزی ہے، میرے کو ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں میرے. بزرگوں وہاں تو حال یہ ہے، آدمی صبح نکلتا ہے 5 بجے 6 بجے اپنے گھر سے، اور رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے مہینوں گنتی اس کو اپنے بچے کا چہرہ ہنستا کھیلتا نظر نہیں آتا. صبح نکلا اللہ کا بندہ، بچے سو رہے تھے، رات 12 بجے لوٹا، بچے سو رہے تھے. مصروف ترین زندگی. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ حیات تھے، حضرت نے اجتماع بمبئی میں طے کیا. اب ذہن یہ تھا بمبئی کیا ہے، سارا ہندوستان بمبئی ہے. ہر صوبے کا آدمی آپ کو بمبئی میں ملے گا، گجرات کا، کرناٹک کا، راجستھان کا، بہار کا، بنگال کا، اڑیسہ کا، آسام، ہر صوبہ آپ کو بمبئی میں ملے گا. یعنی بمبئی پر میں نے ایک طرح پورے ہندوستان پر میں. اور ہوتا یہ بزرگوں، بعض مرتبہ آدمی اپنے وطن میں اپنے مقام پر تو کام میں نہیں لگتا، کہیں اور چلا گیا روزی روٹی کے چکر میں، وہاں تبلیغ والوں کے ہاتھ لگ گیا، ماشاءاللہ ذمہ دار بن گیا، کام کرنے والا بن گیا. اپنے مقام پر تھا تو ہاتھ رکھنے نہیں دیتا تھا. بہرحال حضرت نے بمبئی کو محنت کا میدان بنا. 6-8 مہینے پہلے حضرت اپنے عملے کے ساتھ بمبئی پہنچ گئے، کھار مرکز کو ٹیا بنایا. اب 25-30 کا حضرت کے ساتھ قافلہ مولانا کے ساتھ. اب فجر کی نماز کے بعد بمبئی کے 50-100 جمع ہو جاتے. پورے دن بھر کا بمبئی کا نظام بنتا ہے محنت کا، کہ بھئی کسی کو چھوڑنا نہیں، اپارٹمنٹوں میں، رو ہاؤس میں، جھوپڑ پٹیوں میں، اور شاپنگ سیکٹروں کے اندر، اور مارکیٹوں میں، اور بازاروں میں ہر طبقہ محنت کا میدان بنے، کہ امت کے ایک فرد تک اللہ اس کے رسول کی بات پہنچے. ساتھیوں نے محنت کی. بزرگوں عجیب عجیب کارگزاریاں اس وقت سامنے آئی. ہمارے ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ پہنچے وہ بالکل ہائی فائی علاقہ بمبئی کا، باندرا جوہو کا بیچ، جوہو بیچ، دریا سے بالکل سمندر سے لگے لگے مکانات بزرگوں، اور ایک ایک مکان، وہ ایک ایک رو ہاؤس کروڑوں روپیوں کا. کل بمبئی کا وی آئی پی طبقہ وہاں رہتا ہے. ہمارے ساتھیوں کو پتا چلا کہ اس رو ہاؤس میں کوئی ہمارا ایمان والا مسلمان بھائی آباد ہے. اب یہ بیچارے کسی کو چھوڑتے تو نہیں، تبلیغ والے ٹرین میں ہو کہ پلین میں ہو کہ بس میں ہو، یہ تو ہر جگہ پہنچتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ساتھی وہاں بھی پہنچ گئے. اب وہ بڑا آدمی تھا، اس نے ملنا چاہا ساتھیوں نے، تو ملاقات کے اس نے وقت نہیں دیا، کہا میں مصروف ہوں، آپ کو اپائنٹمنٹ چاہیے، مجھ سے ملنا ہو، آپ 1 ہفتے کے بعد آئے. ہمارے ساتھی کا کوئی بات نہیں، ہم 1 ہفتے کے بعد آئیں گے. ہفتہ گزرا، ہمارے ساتھی پہنچے، ملاقات. اب اس کا ذہن یہ تھا کہ بھئی یہ کسی مدرسے کے تعلق سے، مسجد کے تعلق سے کچھ لینے دینے کے آئے ہوں گے. کہ کیا چاہیے آپ، کہاں سے آئے؟ ہم کو کچھ چاہیے نہیں، ہم کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے. اس نے بات سنی، کہا آج تک تو میرے پاس اس طرح سے کوئی آیا نہیں. ہمارے ساتھیوں نے کہا ہاں یہ ہمارا قصور کہ ہمارے آپ تک پہنچنے میں دیر ہو گئی. بہرحال ساتھیوں نے اس سے بات چیت کی اور اسے اجتماع میں آنے کی دعوت تھی. اب وہ بڑا آدمی تھا، تقریباً عمر بھی ہوگی 70-75 کی، اور وہ ریٹائر ہو گیا تھا، اور ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اس نے سروس کی. جب ریٹائر ہو گیا تو اس نے اپنا ٹھیا بمبئی کو بنایا. اب بمبئی میں رہتا تھا. ساتھیوں نے دعوت دی. اس نے اپنے پی اے سے کہا کہ بابا ان کی یہ تاریخ ہے جو ہے نا، یہ نوٹ کر، یہ تاریخ کسی کو دینا نہیں، اپنے کو جانا ہی. اب اجتماع کا دن آیا، وہ پہنچا اللہ کا بندہ اجتماع میں، پورے اپنے سیکورٹی کے ساتھ، پوری فورس کے ساتھ، اپنی اسپیشل گاڑی میں آیا. عام طور پر اپنی اجتماع جمعہ سے شروع ہوتے. جمعہ کی نماز میں وہ پہنچا. نماز سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ بات چیت ہوتی، وہ بات سنی.